اب آخر میں ہم بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کتنا بڑا نقصان تھا دین کا. کیا یہ کوئی چھوٹا موٹا معاملہ تھا کہ کہہ دیا جی ایک سیاسی اختلاف تھا اور صحابہ کرام نے نعوذ باللہ شہید کر دیا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو. ان کی پالیسیوں سے بیعت رضوان والے صحابہ کرام جو ہیں وہ نالاں تھے نعوذ باللہ. یہ جو جھوٹ بولتے ہیں نا. اب صحابہ کرام کا اتفاق کیا ہے, صحابہ کرام کیا سمجھتے ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کو, کتنا بڑا دین کا نقصان ہوا, کتنا بڑا یہ ایک فتنہ اور کتنی بڑی آزمائش امت کے لیے تھی. سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہے نا, عشرہ مبشرہ میں سے سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ, انہوں نے کوفہ کی مسجد میں کھڑے ہو کر خطبے میں فرمایا لو ان احدا انقض لما صنعتم بعثمان لکان محقوقا ان ينقض. یا ایک اور بات بھی معلوم ہوگی کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے والوں کا تعلق کوفہ سے تھا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, صحیح بخاری ہے, یہ نہیں بتائیں گے مرزا انجینئر صاحب. لوگ بتاتے ہیں یہ بخاری کی حدیثیں چھپاتے ہیں, وہ ہم نہیں چھپاتے, آپ چھپاتے ہو, خائن تو آپ بنے ہوئے ہو. یہ صحیح بخاری میں 3867 نمبر 3867 نمبر حدیث ہے, نکال کے خود پڑھ لیں. کوفہ میں سیدنا سعید بن زید بن عمر بن نفیل رضی اللہ عنہ اشرف وشرہ میں سے کوفہ کی مسجد میں کوفیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا لو ان احدا انقض لما صنعتم بعثمان لکان محقوقا ان ينقض. جو کچھ تم نے عثمان رضی اللہ عنہ سے کیا ہے نا, یعنی انہیں شہید کیا ہے, تم نے پتہ ہے. اب پتہ چلا کہ کھرے کن کے گھر جا رہے ہیں, کن کے گھر جا رہا ہے کھرا. اچھا سیدنا سعید بن زید, ہم تو نہیں سمجھتے, ہم تو ایمان رکھتے ہیں کہ سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ سچ بولا ہے. جو اسے جھوٹ سمجھتے ہیں وہ اپنے ایمان کی فکر کریں, وہ آئندہ بخاری کی حدیث نہیں پیش کر سکتے, پھر جھوٹے ہیں وہ. سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ کوفیوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ جو تم نے عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا ہے, جو تم نے کیا ہے, اگر اس کی وجہ سے احد پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں. ہو جانا چاہیے تھا احد پہاڑ کو ریزہ ریزہ. اتنا بڑا تم نے دین کا نقصان کیا ہے اور اتنا بڑا جرم کیا ہے, تمہارا جرم کچھ چھوٹا سا تھا. اچھا پھر آگے سے کسی کوفی نے بول کر نہیں کہا کہ حضرت نہیں آپ تو ہم پر الزام لگا رہے, نہیں جی ہم نے تو نہیں کیا. بالکل ایسے ہی جیسے صحیح بخاری کی حدیث ہے نا, عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اس عراقی سے کہا تھا نا, آج تم مکھی اور مچھر کے بارے میں پوچھ رہے ہو کہ احرام کی حالت میں انہیں قتل کرنا کیسا ہے. نواسہ رسول کو شہید کیا تم نے, سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو, تمہیں شرم نہیں آئی؟ اس وقت بھی اس عراقی نے آگے سے یہ نہیں کہا نہیں سرکار ہم نے تو نہیں کیا تھا, وہ تو کوئی شامی فوج تھی. اور ہم اہل بیت کے قاتل کون, یہ جو پورا لیکچر ہے اس میں ہم الحمدللہ شیعہ مصادر سے بھی ان کی معتبر ترین روایتوں سے یہ ثابت کر چکے ہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے بھی کوفی تھے اور وہ شیعان کوفہ تھے. اور اس حوالے سے انشاءاللہ ایک اور لیکچر بھی آ رہا ہے, اس میں انشاءاللہ ہم دوبارہ سے ان چیزوں کی وضاحت کریں گے. تو بہرحال یہ کوفی ہی ہیں. یہ سیدنا سعید بن زید بن عمر بن نفیل رضی اللہ عنہ کی گواہی ہے. کوفیوں تم نے جو کیا ہے عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر کے, جو جرم اور پاپ کیا ہے نا, اس کی وجہ سے احد پہاڑ اگر ریزہ ریزہ ہو جاتا تو یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی. اسی طرح رازدان رسول سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ, سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو جب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر ملی نا, تو انہوں نے فرمایا الیوم نزل الناس حافۃ الاسلام فکم من مرحلۃ قد ارتحلوا عنہ. آج لوگ اسلام کے آخری کنارے پہ پہنچ چکے ہیں, اسلام سے بہت دور چلے گئے ہیں, اور کتنے ہی دور پہلے سے ہی ہٹے ہوئے ہیں اسلام سے. پہلے ہی اتنے دور تھے اور اب تو بالکل اینڈ پہ پہنچ گئے ہیں, اسلام سے بہت دور چلے گئے ہیں. یعنی اسلام کا بہت بڑا نقصان ہے. اور یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے, جلد 7 صفحہ 516 حسن سند کے ساتھ. مصنف ابن ابی شیبہ. تو رازدان رسول سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کا کیا عقیدہ ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت سے اتنا نقصان ہوا ہے کہ لوگ اسلام کے آخری کنارے پہ پہنچ گئے, بہت دور چلے گئے, اسلام سے پہلے ہی بہت دور چلے گئے تھے, اب تو اور دور چلے گئے. یہ صحابہ کرام کا عقیدہ ہے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بارے میں کہ یہ بہت بڑا المناک اور یہ بہت دردناک واقعہ ہے اور نقصان ہے.